الحكيم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وعاملا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت کے ساتھ سارے رات پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وآبائك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی حمد و ثنا حبیب کبریا والی کون و مقام کی بارگاہ ایک دس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام تمام عاشقان مصطفیٰ غلامان مصطفیٰ، جیسا کہ آپ سب حضرات کو علم ہے، آج عاشق رسول عاشق آل رسول چودھری محمد نذیر مرحوم مغفور ان کے اصال ثواب کے لیے ختم کل شریف کا انعقاد ہے. مالک کائنات ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے اور لاحقین کو جو صدمہ پہنچا ہے انہیں صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے. علماء حق علماء اہل سنت موجود ہیں، آپ کی مسجد کے امام و خطیب بزرگ عالم دین موجود ہیں. مالک کائنات خالق کائنات دین سے محبت کی توفیق عطا فرمائے. میں نے جو آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس کی تفسیر فرماتے ہوئے رومی کشمیر کشتہ عشق رسول کشتہ عشق آل رسول میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوئی لوئی پرنے کڑیے جے تد پاڑا پرنا. آج زندگی کی روشنی ہے، آج زندگی کا دن ہے، سدا دن نہیں رہے گا، سدا یہ زندگی کی بہاریں نہیں رہے گی، ایک نہ ایک دن زندگی کی شام نے آنا ہے. لوئی لوئی پرنے کڑیے جے تد پاڑا پرنا تے شام پئی بے شام محمد تے پھر گھر جاندی نے ڈرنا. اور اسی لیے آج ہم میں سے ہر انسان کسی نہ کسی راستے پہ چلتا ہے اور انسان کی جو سوچ ہوتی ہے، جو دل میں ہوتا ہے، جو اپنی منزل بنا لیتا ہے، جو مقصود سمجھ لیتا ہے، پھر انسان اسی راستے پہ چلتے چلتے اپنی منزل پر پہنچنے کی کوشش کرتا ہے. اور اسی لیے آج امت مسلمہ کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ وہ جانا تو پہنچنا تو رب کے پاس چاہتے ہیں، لیکن راستے دوسرے پہ چل پڑتے ہیں. اس کی مثال اس طرح ہے، بندہ جانا لاہور چاہے اور راستے پہ چل راولپنڈی کی طرف پڑے، بندہ جانا لاہور چاہے راستے میں سرگودا کی طرف چل پڑے تو کبھی منزل مقصود تک نہیں پہنچے گا. اسی طرح مالک کائنات حالق کائنات نے ہمیں یہی بتایا اور سمجھایا ہے، جہاں پر پہنچنا ہو اسی راستے پر چلنا چاہیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ لیا شکریلہ شریف. اسی لیے مالک کائنات خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن نے ہمیں یہ بتایا، اگر تم مالک کائنات کی بارگاہ میں پہنچنا چاہتے ہو، اگر خالق کائنات تک پہنچنا چاہتے ہو تو اس کے لیے صرف ایک ہی کائنات میں راستہ ہے جس کو صراط مستقیم کہتے ہیں. مستقیم کا معنی ہوتا ہے سیدھا راستہ.
نبی پاک علیہ نے ایک لائن کھینچ کے فرمایا یہ ہے سیدھا صراط مستقیم، اور اس کے سائڈ پر چھوٹی چھوٹی لائنوں کو کھینچا اور فرمایا یہ جو سائڈ پہ لائنیں ہیں نا، ان راستوں پر شیطان بیٹھا ہوا ہے، وہ انسان کو صراط مستقیم پہ چلتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، وہ اس کا ازلی دشمن ہے، وہ اس کو ہٹانے کی ہر ممکن کوشش کرتا رہتا ہے۔ اسی لیے رومی کشمیر نے فرمایا کہ میں اپنی تے تلکن رستہ کون دے وے سوالا، تکے دیون والے بوتے تے تو ہاتھ پکڑن والا۔ تو دوستو آؤ صراط مستقیم کو سمجھو، صراط مستقیم کو سمجھ کر اپنی منزل تک پہنچنا چاہتے ہو تو اسی راستے کو اپنا لو، اسی راستے کو اپنا آئیڈیل بنا لو، اپنے دل میں دماغ میں اسی راستے کو بٹھا لو، تاکہ شیطان جب تمہیں بہکانا چاہے تو اپنے ذہن میں رکھ لو کہیں یہ ہمیں صراط مستقیم سے ہٹا تو نہیں رہا۔ اسی لیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ صراط مستقیم ہے، رب تک پہنچنے کے لیے، اس کے رسول تک پہنچنے کے لیے اسی راستے پر چلنا پڑے گا، جو اس سے ہٹے گا گمراہ ہو جائے گا، جو اس سے ہٹے گا تباہ ہو جائے گا، جو اس سے ہٹے گا گمراہی میں گر جائے گا۔ اس میں چلنے کے لیے صراط مستقیم کو ذہن پر رکھ کر پھونک کر قدم رکھو، صبر کر چلو تاکہ شیطان تمہیں بہکا نہ سکے۔ اور دوستو آؤ، چودھری محمد نذیر صاحب عاشق رسول بھی تھے اور عاشق آل رسول بھی تھے۔ ان کی زندگی میں جب ان سے ملاقات ہوئی، عاشق رسول چودھری محمد اعجاز صاحب نے جب ان سے ملاقات کرائی، ہم ملاقات سے ملے گلے آپس میں، تو انہوں نے کہا شاہ صاحب کوئی ایسی بات نہیں، جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے نا، یہ تن بھی اسی نبی کا ہے، یہ من بھی اسی نبی کا ہے۔ اور ان کے جملے سن کر میں خود تجسس میں ہوا کہ ظاہری طور پر تو یہ پتہ چلتا ہے کوئی دینی اتنی تعلیم کوئی نہیں، کوئی اتنے بڑے عالم دین کوئی نہیں، لیکن ان کے جذبات کیسے ہیں، ان کی مسلک سے محبت کیسی ہے، اور ان کے یہ جذبات کا جو اظہار ہے وہ بیان کرنے کا انداز کیسا ہے۔ انہوں نے کہا شاہ صاحب کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، جس نبی کا کلمہ پڑا ہے نا، اس نبی کے لیے ہماری دولت بھی حاضر ہے، ہماری زندگی بھی حاضر ہے۔ اور ان کی زندگی میں جب ملاقات کے بعد مجھے یہ پتا چلا کہ انسان کی ظاہری صورتیں کئی ہوتی ہے، اصل صورت ہوتی ہے دل کی، کہ دل کس راستے پر چل رہا ہے۔ کسی کا دل جڑ گیا کھلاڑیوں کے ساتھ، کسی کا دل جڑ گیا گانے والوں کے ساتھ، کسی کا دل جڑ گیا فلمی ایکٹروں کے ساتھ، کسی کا دل جڑ گیا کسی کے ساتھ، لیکن جن کے دلوں کے رخ ہو جاتے ہیں نا مصطفیٰ کریم کی طرف، وہ جہاں پہ بھی رہے مدینے والے کی غلامی میں رہا کرتے ہیں۔ اور اسی ضمن میں دعا کا وقت قریب ہے، میں آخری طور پہ ایک وہی بات پیش کرنا چاہتا ہوں دلیل کے طور پہ، جو بندہ صراط مستقیم پہ چلنے کی نیت کر لیتا ہے، آل نبی اولاد علی سے نسبت کر لیتا ہے، پھر دنیا میں چلے جانے کے بعد رب اسے مقام کون سا عطا فرماتا ہے۔ قدوۃ الصالحین، سراج الصالحین، امام العاشقین، قائد تحریک پاکستان، قائد تحریک نفاذ نظام مصطفیٰ علیہ السلام، خواجہ پیر سید ملک علی شاہ بادشاہ، شہنشاہ آستانہ علیہ شکریلہ شریف رشید پور شریف جایا کرتے تھے، خواجہ قمر الدین بخاری صاحب کے دربار شریف پہ ورد وظائف کیا کرتے تھے۔ راستے میں ایک دربار آتا ہے، راستے میں گزر رہے تھے، دامو چک ہے، میتھیو کا دامو چک کہا جاتا ہے، وہاں پہ جو ہندوؤں کا گرو تھا نا، جب آپ کو دیکھتا تھا کھڑا ہو جاتا تھا۔ اس وقت ہندوستان پاکستان اکٹھا تھا، انہوں نے کہا اور یہ مسلح ہیں مسلمان، ہم ہندو، ان کا مذہب اور ہمارا مذہب اور، تو ہمارا گرو ہو کے سید زادے کا احترام کیوں کرتا ہے؟ اس نے کہا تمہیں یہ ظاہری طور پہ سید نظر آتا ہے، مجھے اس کی رگوں میں خون رسول نظر آتا ہے۔ انہوں نے کہا بے شک میں نے کلمہ نہیں پڑھا، لیکن میرا دل گواہی دیتا ہے یہ چہرہ جھوٹے کا ہو نہیں سکتا، یہ چہرے سچوں کے ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے
کہا کھلائیں ہم پلائیں ہم پالے ہم دیسی گھی ہم کھلائیں، تو اس کا ادب کرے تو اس لیے ہمارے مندر سے نکل جا، ہمارے مندر سے دفع ہو جا۔ ان نے مندر سے نکال دیا۔ بابا وہاں پہ آ کے راستے میں بیٹھ گیا، کوئی کام نہیں، کوئی کھلانے والا نہیں، کوئی پلانے والا نہیں۔ پیر سید ملک علی شاہ صاحب گزرے تو آپ نے فرمایا بھئی بات کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ بابا جی اتنی سردی میں کیوں بیٹھے ہو؟ آپ کی موت واقع ہو جائے گی۔ کہنے لگا آپ کی ادب کی وجہ سے مجھے مندر سے نکال دیا گیا۔ نے کہا نکال دیا گیا تو آ جائے شکریلہ شریف، اگر ادب کرتے ہو تو پڑھ دو نا میرے نانا کا کلمہ۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ دین پھیلا طاقت کے ذریعے، دین پھیلا تلوار کے ذریعے، دین پھیلا ہے کہ دوسرے کی وجہ سے۔ میں نے کہا یہ دین اخلاق حسنہ سے پھیلا ہے، یہ اخلاق پیار کی وجہ سے دین پھیلا ہے۔ اب دوستو ہوا کیا، بابا جی نے کہنے لگے شاہ صاحب میں نے ساری زندگی بت پرستی کی ہے، ان سے بیزار ہو گیا، میں آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ لوں تو مجھے عذاب تو بڑا ہوگا نا۔ آپ نے فرمایا جو آل نبی اولاد علی سے عہد کر لینا پھر مالک معاف فرما دیتا ہے۔ اس شرط پہ آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھوں گا کہ مجھے قبر و حشر میں عذاب نہیں۔ اور دنیا میں تو بندہ کسی کی گارنٹی دے سکتا ہے تجھے بھوکا نہیں رہنے دوں گا، تجھے پیاسا نہیں رہنے دوں گا، لیکن یہ یاد رکھو قبر و حشر کی گارنٹی دینا بڑی مشکل بات ہے۔ کسی کے پاس قبر و حشر کے اختیار نہیں، اس مالک کے ہاتھ میں ہے، مالک کے رسول کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن آپ نے فرمایا بابا جی گھبراؤ مت، میرے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ لو، سید زیادہ وعدہ کرتا ہوں رب قبر و حشر میں عذاب نہیں، رب نجات عطا فرمائے گا۔ یہ سن کر اس نے آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا، کلمہ طیبہ شریف پڑھ لیا، کلمہ طیبہ پڑھ کے دار اسلام میں داخل ہو گیا۔ آپ تشریف لے گئے، رشید پر شریف جا کے پہنچے، دربار شریف پہ ساری رات وظائف کرتے رہے، صبح جب واپس آنے لگے، سردیوں کی سخت سردی میں بڑی لمبی رات تھی، واپسی پہ آئے بابا سردی سے فوت ہو گیا۔ آپ عاشق ریلا شریف آئے، مریدوں کو کہو آؤ ایک نو مسلم ہے، اس کو اٹھا کے لانا ہے، اس کو غسل دینا ہے، اس کو کفن دینا ہے، اس کو دفن کرنا ہے۔ جب آپ اپنے ساتھیوں کے لے کے اس جگہ پہ پہنچے، ہندو نے کہا کہ آپس میں مشورہ کیا اگر یہ لاش کو لے گئے ہماری ناک کٹ جائے گی، لوگ کہیں گے ان کا گرو مسلمان ہو گیا۔ سارے ہندو نے جمع ہو کے لاش اٹھا کے اپنے مندر میں لے آئے، ہم نے انہیں دفن نہیں کرنے دینا، ہم نے انہیں جلانا ہے۔ ذرا محبت سے بولو نا سبحان اللہ۔ اب جب یہ آپ نے فرمایا اور یہ کہا تو اس وقت ہندو اور مسلمانوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ اب اسی جھگڑے میں اس وقت انگریز کی گورنمنٹ تھی، انگریز کے پاس مقدمہ پہنچ گیا۔ انہوں نے کہا شاہ صاحب آپ دلیل دے، کیسے مسلمان ہے؟ انہوں نے کہا جی داد ہی کو میرے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا ہے۔ انہوں نے کہا نماز ایک نہیں پڑھی، زندگی میں مسجد کوئی نہیں گیا، کوئی اس کا شہادتی کوئی نہیں مسجد میں آؤ لے آئے، کوئی اس کا شہادتی نہیں جس نے دیکھا ہو نماز پڑھی ہو۔ آپ نے فرمایا شہادت تو تب ہوتی ہے ابھی رات کو مسلمان ہوا ہے، شکریلہ شریف جاتا تو قرآن بھی پڑھتا نمازیں بھی پڑھتا۔ انگریزوں نے کہا شاہ صاحب آپ مقدمہ ہار گئے، یہ فیصلہ ان کے حق میں ہے، یہ جو کچھ ہے یہ لے جائیں، انہی کا ہے، یہی اس کو جلائیں گے، جو مرضی ان کی یہ کریں۔ اب پیر سید ملک علی شاہ بادشاہ پریشان کھڑے ہیں، ہندو آپس میں جشن منا رہے ہیں، ہم اپنے مکر و فریب سے مقدمہ جیت چکے ہیں۔ بڑا لکڑیوں کا جھنڈ جمع کیا گیا، جمع کر کے اس مردے کو ان کے درمیان میں رکھا گیا۔ اب آگ جلانے کے لیے ایک بڑا سا شعلہ بلند کیا گیا۔ جب لکڑیوں کے قریب آگ جا رہی ہے، پیر سید ملک علی شاہ بادشاہ کو اپنا وعدہ یاد آ رہا ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ یا اللہ میں نے اس سے وعدہ کیا ہے قبر و حشر کی آگ نہیں جلائے گی، اگر دنیا میں جلا دیا تو قبر و حشر میں نجات کی بات کیسے ہوگی؟ آپ اسی طرح پریشان ہیں تو پریشانی کے عالم میں ہاتھ اٹھا کے اپنے نام پاک کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں۔ اتنی دیر میں جب آگ کا شعلہ پہنچتا ہے تو وہیں پہ بجھ جاتا ہے۔ جیڑا خادم غوث جلیدہ انہوں کوئی لتاڑ نہیں سکتا، تے نام لیوا جڑا ہند الولیدہ، جی نام لیوا جڑا ہند الولیدہ انہوں کوئی بگاڑ نہیں سکتا، تے جس گلشن نو علی وسا دے، جس پہ گلشن کو علی نے وسایا ذرا ہاتھ اٹھا کے مولانا سبحان اللہ، جس گلشن نو علی وساوے انہوں کوئی اجاڑ نہیں سکتا، تے اعظم جس دا نشق نبی دا
ان دوزخ ساڑ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تبارک و تعالی ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. لوئی لوئی پارلے کریے جے تد پانڈا کرنا شام پئی بن شام محمد کر جاندی نے ڈرنا. اللہ تبارک و تعالی چودھری نذیر صاحب کو ہمارے سنی تحریک کے صدر تھے چک بانسریہ کے، اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے. علامہ صاحب تشریف لے آئے ہیں، بڑے اچھے خطیب ہیں، یہ بھی اپنی حاضری پیش فرمائیں.